سورة الہمزة مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزة لمزہ، ویل لکل ہمزة لمزہ۔ دو پیش کے تنوین کے بعد لام ہے، دو پیش کے تنوین کا لام میں ادغام ہوگا، اس کو ادغام تام کہیں گے، ادغام بلا غنہ، یعنی تنوین کی آواز نہیں آنی چاہیے، غنہ کے ساتھ ادغام نہیں ہوگا، بلا غنہ کے ادغام ہوگا۔ ویل لکل، ویل نہیں پڑھنا ہے، ویل لکل ہمزة لمزہ۔ زا کی ادائیگی میں، دونوں جگہ زا کی ادائیگی میں تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے تاکہ زا اپنی حالت پر باقی رہے۔ بعض مرتبہ زا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی ہے تو زا ذال سے بدل جاتا ہے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ہمزة لمزہ، ہمزة لمزہ نہیں پڑھیں گے، ہمزة لمزہ۔ گولتا پر جب بھی وقف کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، یعنی رکنا ہو گولتا پر تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، لمزت پڑھ کر نہیں رکیں گے بلکہ ہمزة لمزہ۔ ویل لکل ہمزة لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ۔ الذی، ہمزة لمزہ کو الذی سے جب ملانا ہو تو یہ چھوٹا سا نون جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں نون پڑھا جائے گا۔ ہمزة لمزة الذی، لمزة الذی، لیکن رکنے کے بعد جب یہاں سے آگے پڑھنا ہو تو الذی پڑھا جائے گا، نلذی نہیں پڑھیں گے۔ الذی، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، ذال کو نہایت نرمی سے پڑھیں اور سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکلے گی۔ الذی، الذی، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں الذی، الذی پڑھتے ہیں تو ذال کی جگہ زا بن جاتا ہے۔ الذی جمع، جمع، بہت سے لوگ جمع پڑھ دیتے ہیں، میم کو ساکن کر دیتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کے اوپر بھی زبر ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، ادغام مع الغنہ۔ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا تھا اور یہاں پر ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، تنوین کو واو سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے۔ مالا وعددہ، وعددہ، یہاں پر پہلے ہی سے ہا ہے، وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب، یحسب، بڑی ہا ہے، اس کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے۔ یحسب، سین کی ادائیگی میں پتلی سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے۔ یحسب ان، نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو نون میں غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز کو روکتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ مالہ، الف سے پہلے صبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، 2 الف یا 2.5 الف کھینچیں گے، 2 یا 2.5 سیکنڈ کھینچیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اخلدہ، خا کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے۔ خا کی ادائیگی میں حلق سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز نہ نکلے، بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں اخلدہ، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی۔ اخلدہ،
كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن. نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. کہیں پر بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد با آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کلا لینبذن، ذال کو نہایت نرمی سے پڑھیں. ذال کے دائرے میں زا کی آواز نہ نکلے. بزن نہیں پڑھیں گے، بذن. یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ضرور کریں گے جس طرح سے اوپر میں نے بتایا. نون کے اوپر یا میم کے اوپر کہیں پر بھی تشدید ہو تو غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز کو روکتے ہیں. فی الحطمہ، فا کے بعد یا نہیں پڑھی جائے گی، فا کو سیدھا لام سے ملائیں گے. بڑی حا ہے، اس کو درمیانی حلق سے ادا کریں. اور تو بھی حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے. جس طریقے سے اوپر خا میں نے بتایا، تو بھی حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے. اس کو مکمل پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے تاکہ چھوٹی تا سے نہ بدلے. فی الحطمہ، فی الحطمہ، اس طرح سے موٹا کر کے ادا کریں گے. یہاں پر بھی گولتا ہے، وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. وقف کریں گے، رکیں گے تو ہا بن جائے گی اور زیر کی جگہ جزم آ جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا. 2 یا 2.5 سیکنڈ کھینچیں گے. وما أدراك، أدراك، دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، اس لیے دال میں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹے گی. اد، اد، اس طرح سے دال میں آواز کو لوٹائیں گے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کریں گے. جس طریقے سے را کے اوپر ایک زبر ہو یا 2 زبر کی تنوین ہو یا ایک پیش ہو یا 2 پیش کی تنوین ہو یا کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو، ان تمام حالتوں میں را کو پر کرتے ہیں. وما أدراك ما الحطمة، ما الحطمة. حا کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے. بڑی حا ہے، درمیانی حلق سے ادا کریں تاکہ چھوٹی ہا سے نہ بدلے. یہاں پر بھی تو ہے، مکمل پر کریں گے تاکہ چھوٹی تا سے نہ بدلے. گول تا پر وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. وما أدراك ما الحطمة نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ. را کے اوپر پیش ہے، اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کریں گے. اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو بھی موٹا کریں گے. نار اللہ الموقدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور بڑا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے کیونکہ بڑا قاف بھی حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، ضا. قاف بھی انہی 7 حروف میں سے ہے. اس کو مکمل پر کریں گے، موٹا کریں گے تاکہ چھوٹے کاف سے نہ بدلے. یہاں پر بھی گولتا ہے، وقف کریں گے تو ہا بن جائے گی اور پیش کی جگہ جزم آ جائے گا، یعنی ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع، تطلع، تطلع. پہلے چھوٹی تا، اس کے بعد بڑی تا. دونوں میں فرق کریں گے. چھوٹی تا باریک پڑھی جاتی ہے، پتلی پڑھی جاتی ہے، اور بڑی تا پر کر کے پڑھتے ہیں. بڑی تا کو مکمل پر کر کے پڑھیں گے تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو سکے. التي تطلع، تطلع على الأفئدة. دونوں جگہ عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں، بالکل صاف ادا کریں گے تاکہ حمزہ سے نہ بدلے. تطلع على الأفئدة،
علی الافئدہ، گولتا پر جب بھی وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. انہا نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو روکیں گے. انہا علیہم مؤصدہ. میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، دونوں میم کا آپس میں ادغام ہو جائے گا، اس کو ادغام شفوی کہیں گے. علیہم مؤصدہ، اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے، یہ واو نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. حمزہ چونکہ کئی شکلوں میں آتا ہے، واو کی شکل میں حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس لیے حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے. مؤصدہ، صاد کو ہمیشہ موٹا کریں گے کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے. صاد کو اگر پر نہیں کیے تو سین سے بدل جائے گا. مؤصدہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ، گولتا ہے، وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں. دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا. تنوین کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. فی عمد ممددہ، دال کے اوپر تشدید ہے، دال کو سختی سے ادا کریں گے، گولتا ہے، وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. فی عمد ممددہ. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم.